آغاز میں بیٹا آپ نے ایک ڈسپیوٹڈ سوال کر دیا. یہ تو آپ قرآن مجید خود ہی چشتی صاحب پڑھ لیں. اگر قرآن مجید میں کوئی بات آپ کو نظر آتی ہے اس سلسلہ کی تو آپ اس کا حوالہ دیں، ورنہ میرے منہ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام کی ولادت سے بڑا کوئی ہمارے لیے خوشی کا موقع نہیں. آپ کی زندگی میں بھی نبوت کے عہد میں 23 مرتبہ یہ دن آیا. خلفائے راشدین کا زمانہ بھی 30 سال کا گزرا، بعد میں ائمہ اربعہ ہوئے. 604 ہجری سے پہلے تاریخی طور پر بیٹا یہ دن جو ہے اس کی کوئی کسی نے نہیں منایا، چھوٹا موٹا بھی نہیں منایا. سب سے پہلے عراق میں الملک المظفر شاہ اربل نے ایک تقریب کی ہے. کالمدین ابن الخطاب کو ابو الخطاب دیہ کو بلایا، انہوں نے سے آواز کیا، کچھ کھانے کھلایا گیا. بعد میں آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کیک کاٹنے تک نوبت پہنچ گئی، بھنگڑے ہو رہے ہیں، ناچ ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم تو نہیں. اب آپ بھی اگر ریسرچ کریں تو آپ چشتی صاحب حیران ہوں گے کہ نہ آپ کی ولادت نہ وفات. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی عالم ثابت ہی نہیں کر سکتا کس دن وفات ہوئی اور کس دن پیدائش ہوئی. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کی 12 تاریخ تھی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 10 محرم کو رسول اللہ پیدا ہوئے. شیعہ حضرات کہتے ہیں 17 ربیع الاول تھی، کوئی 12 کہتا، کوئی 2 کہتا. اختلاف. اسی طرح وفات کا حال، کوئی 28 صفر منا رہا، کوئی 2 ربیع الاول منا رہا، کوئی 12 منا رہا. کچھ یہ بیٹا دن نہیں منائے جاتے تھے. مسلمان کام کرتے تھے کہ جو اللہ کے رسول لے کر آئے اس کو لے کر دنیا میں پھیل جاؤ اور غالب کرو. وہاں کب وقت تھا عیدیں منانے کے لیے؟ صرف 2 عیدیں دے دیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں خوشی کے دن دے، تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ان کے علاوہ کوئی اسلام میں عید نہیں تھی. باقی اللہ کے رسول نے جو پیغام دیا تھا نا وہ ان کے اندر سما گیا تھا لون، اور ساری دنیا میں جھنڈے لہرا رہے تھے حضور کے نام کے. اسلام غالب آ رہا تھا، جہاد ہو رہے تھے، اسلامی حکومت تھی. جب بیکار ہو گیا تو شغلے بیکار ہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ دین کی خبر ہے، بس تھوڑا بہت تماشا کر لیا اور خوش ہو گئے کہ رسول کریم علیہ السلام خوش ہو گئے. حالانکہ رسول کریم علیہ السلام تو پھر ہی خوش ہوں گے نا کہ جو دین آپ دے گئے ہیں اس کو ہم مغلوبیت سے نکال کر غالب کریں کہ دنیا کے ہر خطے میں رسول اللہ کا نام جو ہے نا وہی سر بلند ہو. اس کے لیے تو کوئی محنت نہیں کرتے. مسلمان ممالک میں حال یہ ہے کہ بے نماز ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، رشوت خور ہیں، کرپٹ، ہر برائی دنیا کی جو ہے نا مسلمانوں میں جمع ہے. صرف میلاد منا لو بس حضور خوش ہو جائے. یہ بیٹا چشتی کوئی ایسی بات نہیں کہ جو دین کی ہو. قرآن مجید آپ کنگال دیں، رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں دیکھیں، کوئی نہیں ملے گا. کوئی صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات نہیں، تاریخ تک نہیں متعین. جی اللہ. علی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے تحت اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں منانی چاہیے، جبکہ سورہ آل عمران کی آیت 164 اور سورہ الانبیاء کی آیت 107 کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اللہ کا احسان عظیم بھی ہے اور رحمت کاملہ بھی ہے. بے شک. آپ اس دن کی خوشی کیسے مناتے ہیں اور اسی میں میلاد منانے کا طریقہ بھی بتا دیں. دیکھیں جی، یہ ٹپیکل یعنی یہ وہ ہمارے بریلوی بھائیوں والی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں نا، یہ مشہور آیات پڑھ رہے ہیں. یہ سورہ یونس کی آیت ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا مال جوڑ رکھا ہے. یہ کون سی آیت آپ نے بتائی تھی؟ سورہ یونس آیت نمبر 58. سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی، اس کی یہ جو آیت نمبر 58 ہے نا، ذرا اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھیں نا کہ یہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ کہا کسے کہا گیا ہے؟ وہ تو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، وہ قرآن کو کہا گیا ہے. یہ آیت نمبر ہے 57. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئی جو بیماریاں ہیں، یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں، ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں. وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ. یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے، تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا. وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن دلیل تو اسی سے لیتے ہیں نا. دلیل اس سے لیتے ہیں نا، تو جو اصل چیز ہے پہلے وہ تو لیں نا. تو اس کو بھی استعاذن لے لیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں
جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے. اور جو سورہ انبیاء کی 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو آپ رحمت بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہیں. یہ اجتہاداً ضرور لیں، لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750. آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں. تو یہ دونوں جشن منائے نا. قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. دشمنی کی ہوئی ہے نا. میرا مسئلہ نمبر 1 ہے ہی یہی ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی اسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے. مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں، اللہ کی نازل کرتا کتاب سے. تو منائیں جی، بالکل پیر کا روزہ رکھیں. 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں، اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں، اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں. دونوں چیزیں پیرلل میں لے کے چلیں. ٹھیک ہو گیا؟ میلاد کا طریقہ بنانے میں یہی جو آپ نے بتا دیا. جی یہی طریقہ ہے. روزہ رکھیں. ظاہر ہے کہ جس طرح مرتب اور جلسے اس طرح آج کل ہوتے ہیں، دور رسالت مآب میں اس طرح کا تو رواج تھا ہی نہیں. اب جتنے بھی مسالک اور مذاہب کے اندر ہوتے ہیں، پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں. مرور زمانہ کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں آ گئی، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے. باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بک. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا. اور اگر اس کو حضرت حسان بن ثابت کے لہجے میں دیکھنا چاہو تو ان کے لفظ صریح لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دی. اور اگر اس کا اردو میں منظوم ترجمہ چاہو تو یہی ترجمہ ہوگا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. من علینا ربنا ام بعث فینا محمد. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے. جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکرا کے گزر جاتے، کہتے کہ اچھا کام ہے، اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے. لیکن حضور فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ اس بات پر قسم لینے کا کیا مقصد ہے. لیکن حضور نے کہا تو انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہو. حضور نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے. حضور علیہ السلام نے ان سے قسم مانگی، مجھے قسم دو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو. تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. تو حضور نے قسم مانگی ان سے اور انہوں نے سب نے باقاعدہ قسم دی ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو جب صحابہ سے باقاعدہ حضور نے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی. کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو،
بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ کیا تھا کہ میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حضرت جبریل امین آئے، تم باہر بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، اور میرے پاس جبریل امین آئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، مجھے جبریل نے آ کے خبر دی، اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، تمہارے اس عمل پر، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی تھی، کتنے قدردان ہیں کہ اب بھی بیٹھ کے اس کا شکریہ ادا کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے بتائیے، آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں، چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں، نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں، اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے، چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں، کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا شیرینی کا انتظام بھی کر لیں، تو اس میں کیا قباحت ہوگی؟ یہ کیا بالکل اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں اگر ضد ہے تو اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں، لیکن اگر ضد نہیں ہے، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر اسی عنوان سے میں بیٹھ جاؤں اور آپ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے رزق سے اس کے لیے کوئی دوستوں کے لیے اہتمام بھی کھانے کا کر لیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو عنوان چھیڑ لیں، فضائل و مناقب کی باتیں کر لیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔